سبھی باطل ٹھکانے لگ گئے ہے وہ شیر اہل سنت غازی ملت کی ذات۔ جھوم اٹھو اور مسکراؤ رائے پور کے سنیوں، آج ہے جلوہ فگن غازی ملت کی ذات۔ لے کے جذبہ دین کا بیٹھو ذکر کو تھام کر، درس دینے کے لیے ہے غازی ملت کی ذات۔ اہل سنت کا ایک ہیرا ہے جس کو کہتے ہیں غازی ملت، دیکھنے والوں کے لیے نور، سننے والوں کے لیے حجت۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے شیر علی کا مجمع ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور سید شیر علی آقا خطیب اعظم عالم اسلام حضور غازی ملت، حضور صاحب سجادہ سرکار کلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا سبحان اللہ سبحان اللہ، وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا سبحان اللہ سبحان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى أن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ۔ آپ جب مسجد میں جا کر جماعت میں شرکت کرتے ہیں تو پہلے آپ اللہ اکبر کہتے ہیں یا امام کے آگے بڑھتے ہو؟ توجہ، کیا بات ہے؟ اللہ کے گھر میں تم امام سے آگے نہیں بڑھ سکتے جس کو امام تم نے بنایا ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ امام کا اپائنٹمنٹ متولی نے کیا ہے اور متولی صاحب امام سے آگے بڑھ نہیں سکتے، تو ہم اپنے بنائے ہوئے امام کے آگے نہیں جا سکتے تو خدا کے بنائے ہوئے رسول سے آگے کیسے جاؤ گے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ چلو آگے بڑھو۔ ایسے ہی امام پہلے رکوع کرے گا، تم بعد میں۔ کیا اللہ امام کا زیادہ ہے؟
جب ہم سب برابر ہیں بندے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ رکوع کرو، ساتھ ہی ساتھ سجدہ کرو، امام آگے اور تم پیچھے، اس کا نام امام ہے، ہمارا نام مقتدی ہے۔ بندہ بندے کے آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے، کہ یہ ملا رسول اللہ کے آگے کیسے بڑھے گا؟ سمجھ میں نہیں آتا 40 دن یہ گھاس چھیلتے ہیں یا سنیت پھیلاتے ہیں؟ آپ ذرا غور فرماتے چلیے صاحب۔ پر شروع یہیں سے کرتا ہوں۔ میرا، تیرا باپ امام ہو، امام کون ہے؟ ابا۔ تو کیا نیت کرو گے؟ نیت کی میں نے 3 رکعت نماز فرض وقت مغرب، واقعی اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے بابا کے اللہ اکبر، ایسی نیت چلے گی؟ ہمارے یہاں یو پی کے پوربی علاقے میں عورتیں اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی، اس کو بھی شوق چرایا، اپنے شوہر پر دباؤ بنایا کہ تم مجھے نماز پڑھنا سکھاؤ۔ اس نے کہا، شوہر نے کہا اچھا چلو پھر کبھی نہیں، ابھی ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کے نہیں آتا۔ مجبور ہو کے اس نے کہا دیکھو زنانہ مردانہ نماز میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن میں تم کو نیت کرنا بتاتا ہوں۔ کہا نہیں، نیت بتانے کی ضرورت نہیں۔ کہا ہے مولوی صاحب نے اپنی تقریر میں اتنی مرتبہ نیت دہرایا کہ مجھے زبانی یاد ہو گئی ہے، آگے کی بتا، رکوع کیسے، سجدہ کیسے، نیت معلوم۔ کہا تو ذرا زور سے نیت کرنا، میں آگے ہو جاتا ہوں تو پیچھے میرے پیچھے پڑھ۔ تو بیوی نے نیت کی، نیت کرتی ہوں میں 4 رکعت نماز عشاء، 4 رکعت نماز فرض وقت عشاء، واقع اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے بدھوت بابا کے اللہ اکبر۔ سمسیا یہ ہے کہ وہ نام کیسے؟ گورکھپور گونڈا بستی میں لوگ کہتے ہیں کہ نام لینے سے نکاح۔ کیا حضرت آپ لوگ نکاح اتنا ہلکا مانتے ہیں؟ کشور کا نام لو تو نکاح ٹوٹ جائے؟ نہیں میری ماں بہنوں، شوہر کا نام لینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ یہ جو ہماری ماں بہنیں ہیں، ان کا نام نہ لینا یہ احترامن ہے، ادبن ہے، اس میں ادب ہے، احترام ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ نکاح ٹوٹ جائے گا یہ جہالت ہے۔ کہو تو میں ایسی بات کہہ دوں کہ سب کی سمجھ میں آ جائے کہ نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ ارے بھائی اگر شوہر کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جائے تو کوئی عورت طلاق مانگے کیوں؟ نام لے گھر جائے۔ طلاق مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ 3 بار کہے اشرف علی اشرف علی اشرف علی، جاؤ گا رشید احمد رشید احمد رشید احمد، جاؤ گا خلیل احمد خلیل احمد خلیل احمد، جاؤ گا شاہ اسماعیل شاہ اسماعیل شاہ اسماعیل، عبد الوہاب عبد الوہاب عبد الوہاب، جاؤ گا۔ تو شوہر کا نام لینے سے نکاح نہیں۔ اور اگر کہیں شوہر کا نام لینے سے نکاح ٹوٹتا تو رشتہ ہی ٹوٹ جاتا۔ اسے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی پہ بھروسہ ہی نہ کرتا۔ ایسا نہ ہو کہ آفس سے ہم لوٹائیں تو گھر کا سارا مال لپیٹ کے ایک پرچہ لکھ کے، ابھی میری عمر بہت کم ہے، زندگی لمبی ہے، جو کچھ تو نے کمایا تھا سونا چاندی روپیہ پیسہ میں نے سمیٹا، اور بدقسمتی سے میں نے تمہارا نام لے لیا اس لیے نکاح ٹوٹ گیا۔ حق تو یہ ہے
کہ اگر مرید نماز پڑھا رہا ہے وہ پیر و مرشد کھڑا ہے کیا بات ہے حضور، کیا تو بات پیر و مرشد کو بھی کہنا پڑے گا پیچھے اس امام کو. ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ الاسلام والمسلمین علامہ مدنی میاں صاحب جانشین محدث اعظم ہند اگر نماز پڑھا رہے ہوں اور پیچھے میں کھڑا ہوں تو کیا مجھے یہ کہنے کی اجازت ہے پیچھے بڑے بھائی کے اللہ اکبر؟ کیا امام کو بڑا بھائی کہا جا سکتا ہے؟ آگے والے، پیچھے والے، چاروں طرف سے بولو. مدنی میاں میرے سگے بھائی ہیں مگر میں انہیں بڑا بھائی نہیں کہہ سکتا کیونکہ نماز کا یہ فیصلہ ہے، نمازی کا نہیں. نماز کا فیصلہ ہے کہ امام کو بڑا بھائی نہیں کہا جا سکتا چاہے سگا بڑا بھائی ہو. کہ یہ ہمارا 2 رکعتی امام، مغرب کا 3 رکعتی امام یا اور وقتوں کا 4 رکعتی امام، جب اسے ہم بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے تو اسے بھی بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے جو سارے اماموں کا امام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سید شیر علی آقا، حضور غازی ملت، شہنشاہ خطابات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اسے بڑا بھائی کہنے کی ہمت تجھ میں کیسے آ گئی جو سارے نبیوں کا امام ہے، جو رسولوں کا امام ہے، بے شک ساری کائنات جس کی غلام ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز تم کیا سکھاؤ گے؟ جس کے پاس ایمان نہ ہو وہ نماز کیا سکھائے گا؟ کیا بات ہے. جو کھاتا ہندوستان کی ہے اور گاتا نجد کی ہے وہ کیا سکھائے گا؟ کیا بات ہے. سن، تو راجہ کو تو جیت سکتا ہے مگر خواجہ کو نہیں جیت سکتا. بے شک بے شک بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خواجہ حلیم نواز، فیضان سید شیر علی آقا، حضور غازی ملت، حضور قائد ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیوں کی تنظیم میں آؤ تب پتہ لگے گا نماز کیا ہے. کیا بات ہے. آؤ میں نبی کی ایک نماز دکھاؤں. کیا بات ہے. نہ سنی کی نماز بتاؤں گا اس وقت، نہ کسی مولوی کی نماز بتاؤں گا اس وقت. اپنے آقا مولا اپنے نبی کی نماز. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی نے نماز شروع کر دی، اللہ اکبر، ثنا پڑھا، اعوذ باللہ بسم اللہ الحمدللہ، سورہ ملایا، اللہ اکبر. نبی رکوع میں گئے، سبحان رب العظیم پڑھا 3 مرتبہ، سمع اللہ لمن حمیدہ، کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، سجدے میں گئے، سبحان رب الاعلیٰ سبحان رب الاعلیٰ ہی تو پڑھیں گے سجدے میں. اتنے میں کہیں سے گھومتے ہوئے امام حسین آ گئے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. نانا کو سجدے میں دیکھا کیا بات ہے. اور سجدے کی پوزیشن سیفسٹ پوزیشن ہے. بچہ بیٹھ جائے تو گرے گا نہیں. اگر گلاس بھرا پانی، ایک گلاس میں پانی بھر کر کے پیٹھ پہ رکھ دو نہ چھلکے، وہی سجدے کی صحیح حالت ہے. اپنے نانا کو دیکھا اسی حالت میں، دونوں ہاتھ زمین پر، ناک اور ماتھا زمین پر، دونوں گھٹنے زمین پر، 10 پیر کی انگلیاں مڑی ہوئی کعبے کی طرف. سیٹنگ ہے، امام حسین اسی پر بیٹھے. کیا بات ہے. رسول پاک کو معلوم ہو گیا کہ میرا قرۃ العین ہے، فاطمہ کا چین ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا ہی حسین ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. پشت پر بیٹھ گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تسبیح بڑھا دی، تسبیح بڑھا دی، سریر ہی اٹھایا. نبی
امتی کے لیے سر نہیں اٹھا رہا. کیا بات ہے. نبی امتی کے لیے کیسا امتی ہے. نبی کو اتنا خیال ہے, سر نہیں اٹھایا. سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ. گنتی بند, بس یہی ہے. ابھی حسین پیٹھ پر ہیں, ابھی حسین پیٹھ پر ہے. تو جب تک حسین پیٹھ پہ ہے سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ. تھوڑی دیر کے بعد امام حسین پیٹھ پر سے اتر گئے. نبی کریم نے نماز پوری کی. یہ واقعہ آپ نے سینکڑوں بار سنا, آج مجھ سے سنو. نبی سجدے میں, امام حسین پیٹھ پر. نبی نے سر اٹھایا نہیں جب تک پیٹھ پر حسین ہے. سر اٹھایا نہیں. کیوں؟ سر اٹھاؤں گا تو حسین گر جائیں گے, اور گر گئے تو ان کے نازک بدن کو کہیں چوٹ نہ آ جائے. تو حسین کو گرانے کے لیے, اردو جاننے والے, ہندی محاوروں کو سمجھنے والوں کی توجہ چاہوں گا, حسین کو گرانے کے لیے نبی نے سر نہیں اٹھایا. تو وہ نبی جو اپنے نواسے کو گرانے کے لیے نبی سر نہ اٹھائے, وہ نبی کب گوارا کرے گا کہ حسین کو گرانے کے لیے کوئی امتی سر اٹھائے. اور ایک بات کھلم کھلا کہہ دوں, نبی سجدے میں حسین پشت مبارک پر سر نہیں اٹھایا. کھول کے کہہ دوں, میرے نبی نے سر جھکایا تھا خدا کے لیے. کیا بات, توجہ کیا بات حضور, توجہ, سر جھکایا تھا خدا کے لیے, نہیں اٹھا رہے حسین کے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہداء کربلا, فیضان سید شیر علی آغا. کتنے قیمتی ہیں حسین, کتنے عظیم ہیں حسین, کتنے بے مثال ہیں حسین. اب آؤ تھوڑا سا منو ویگیانک درشکون سے, سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھو حضور کی پوزیشن کیا تھی. مجھے دو نظر آتی ہے. ایک تو سجدے میں ہیں اور کہہ رہے ہیں سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ. کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ زبان سے. سجدے میں حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ. اور دل میں کیا ہے؟ ابھی حسین پیٹھ پر ہیں, ابھی بھی حسین پیٹھ پر, سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ, ابھی بھی پیٹھ پر ہیں, سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ. یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دل اور زبان, زبان سے ذکر خدا, دل میں خیال حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خاندان نبوت, شہداء کربلا, سید شیر علی آغا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے قیمتی ہیں حسین, کتنے عظیم ہیں حسین, کتنے بے مثال ہیں حسین. آگے بڑھو. ہم سے کہا گیا ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہے تو دنیا اس کے پیٹھ پر ہوتی ہے اور وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے, اور جب رکوع میں جاتا ہے تو بہت قریب ہوتا ہے, اور جب سجدے میں جاتا ہے تو اس کے تو سارے پردے اڑ جاتے ہیں. اللہ کا ولی جب سجدے میں ہوتا ہے تو بندے اور مولا کے بیچ کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں. طالب مطلوب تک, بندہ معبود تک, سبحان اللہ سبحان اللہ. بے حجاب جلوہ خدا کو دیکھتا ہے. کہاں تک پہنچتا ہے سجدے میں ولی؟ قرب خاص تک. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو جب ولی سجدے میں قرب خاص تک پہنچتا ہے تو نبی سجدے میں کہاں تک ہوگا؟ تو جہاں تک سجدے میں نبی
سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا قیمتی ہے حسین، سبحان کتنے اللہ عظیم ہے سبحان حسین، اللہ سبحان اللہ کتنے بے مثال ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہداء کربلا، حضرت سید شیر علی آغا، حضور غازی ملت، حضور قائد ملت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ غور فرمائیں، جب کافی دیر کے بعد امام علی مقام اتر گئے، حسن مبارک سے اتر گئے، تو رسول پاک نے اپنی نماز پوری کر لی۔ ایک ایک شبد پہ دھیان دینا، امام علی مقام علیہ السلام سبحان اللہ اتر گئے تو نبی نے نماز پوری کر لی، دہرایا نہیں۔ کیا بات ہے کیا بات ہے، نبی نے سجدہ سہو نہیں کیا، نماز میں کوئی خرابی نہیں آئی، تبھی تو نبی نے اسے پوری کر لی، نہ دہرایا نہ سجدہ سہو کیا، مطلب نماز خراب نہیں ہوئی۔ توجہ، نبی سجدے میں، حسین خیال میں، سبحان نماز اللہ خراب نہیں ہوئی۔ بے شک نبی سجدے میں، حسین تصور میں، نماز خراب نہیں ہوئی، سجدہ سہو بھی نہیں کیا، دہرایا بھی نہیں۔ اب کان کھول کے سن لو، میرا حسین اپنی تمام عظمتوں، رفتوں، بلندیوں، برگزیدگیوں کے باوجود امتی ہے۔ میرا حسین اپنی سیادتوں، امامتوں، قیادتوں، صداقتوں، عدالتوں، سخاوتوں، شجاعت کے باوجود امتی ہے۔ میرا حسین دلیل الوہیت ہے مگر امتی ہے۔ میرا حسین ستون اسلام ہے مگر امتی ہے۔ میرا حسین رونق کعبہ ہے مگر امتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک امام حسین اپنی جلالت و شرافت و عظمت و رفت کے باوجود امتی ہے۔ بے شک امتی ہے کہ نہیں؟ اب آؤ، نبی سجدے میں، امتی خیال میں۔ کیا بات ہے توجہ، نبی سجدے میں، امتی خیال میں، اور نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی تو ان نالائقوں سے کہہ دو کہ جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، ذکر شہداء کربلا اور سید شیر علی آغا، حضور غازی ملت، حضور صاحب سجادہ، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ میں اپنی نماز کی بات نہیں کرتا، آئی ایم ٹو بی ویری فرینک، میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھ کو تو محراب دکھائی دیتی ہے، اور پیچھے اگر کھڑا ہوں تو اگلی صف دکھائی دیتی ہے۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی سیلف۔ مگر نماز ویسی ہونی چاہیے کأنک تراہ۔ کیا بات ہے بے شک میرے نبی نے فرمایا تھا کہ نماز ایسی پڑھو جیسے گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، کیا بات ہے گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، ایسی نماز ہو۔ اور ظاہری ہے، نبی کریم کو معلوم ہے کہ کوئی آسان کام تو ہے نہیں، تھوڑا ہماری بھاشا میں بہت کررا ہے، بہت ہارڈ ہے، کٹھن ہے، تو میرے نبی نے آسان بھی کر دیا۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس طرح نماز پڑھو تو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ تو آسان ہے نا کہ نماز پڑھو خدا دیکھ رہا ہے، تو یہ ایک بہرحال کل ملا کر کے اتنی بات تو کہی جا سکتی کہ بھئی کل سے نماز پڑھنا، لیکن دنیا ساتھ نہ لے جانا مسجد میں۔ اچھا تم گھر میں نماز پڑھو گے تو کم ثواب ملے گا، اور مسجد میں پڑھو گے تو زیادہ ملے گا، کائے کو رکعت برابر ہے تو ثواب برابر، محنت برابر،
میرا گھر تیرا گھر سب تو اللہ کا ہے، میرا گھر اللہ کا گھر نہیں ہے کیا؟ بولے بیٹا بات تیری سمجھا نہیں، تو اسلام سمجھنا کلمہ پڑھنے سے کافی نہیں ہے، مرشد چاہیے۔ کلمہ تو ہر باطل فرقے کے پاس ہے، وہابی پریوار تو کلمہ ہی کی چادر اوڑھ کے گھومتی ہے۔ وہ تو امام احمد رضا کا ڈنڈا اس نے کر دیا ساری جماعت کو ٹھنڈا، اور اس پر مخدوم کی دھوم، خواجہ کا راج، وہی سنیت کا منہاج۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نماز تو ہم بتاتے ہیں، اگر تم نے مسجد میں جا کر نماز پڑھا تو کس کو چھوڑا تم نے نماز کے لیے؟ ماں باپ کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنا بیڈ روم چھوڑا، اپنی دنیا چھوڑا، اپنا سنسار چھوڑا، اپنا پریوار چھوڑا، تب اللہ کے گھر میں اکیلے پہنچ گیا۔ اس چھوڑنے کا ثواب زیادہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورنہ ساری زمین سجدہ گاہ ہے۔ بے شک۔ اب آپ مسجد میں گئے تو دنیا کا خیال آئے نماز میں اچھی نماز ہے، اس پر مجھ کو مخدوم الاولیاء، ہم شبیہ ہے غوث اعظم، عطائے علی، فیضان ولی، انتخاب مخدوم سمنانی، علی حسین شفیع جیلانی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کی چھوٹا شریف سے چلے۔ کچھوچا کا تاجدار لے کے دامن میں امن و قرار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی راہ چل پڑا، ادھر تاجدار دیوا، کیا بات ہے، وارث الاولیاء، سبحان اللہ سبحان سید وارث علی، وارث پاک کیا بات ہے، رضی اللہ تعالی۔ انتظار میں ٹائمنگ دیکھ، ٹائمنگ کتنی سولڈ ٹائمنگ اولیاء اللہ کی۔ اشرفی نانا جب قریب آئے، انہوں نے اپنے خادم سے کہا سنو جی لوٹے میں پانی لاؤ۔ سرکار وارث پاک نے وضو کیا، ان کا وضو کرنا تھا، سب کے سامنے وضو کر رہے تھے، سب حیرت میں تھے، آج کون سا انقلاب آنے والا۔ جیسے ہی سرکار وارث پاک وضو کر چکے، ابھی چہرے کا پانی خشک ہوا تھا کہ سامنے ہم شبیہ غوث اعظم سبحان اللہ سید علی حسین سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محدث اعظم کے دادا پیر، سرکار کلا کے پیر و مرشد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلسلہ اشرفیہ کا مجدد اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طریقت میں بحر پہ سمندر، سبحان اللہ طریقت کا سمندر، تمام رموز اس کے اندر، بے شک سبحان اللہ۔ وہ سامنے آ گئے۔ دیکھو یہ منظر، آنکھوں سے آنکھیں مل گئیں، بات کچھ بھی نہیں ہوئی۔ ہماری تمہاری طرح نہ ان کے پیر پر وہ گرے نہ ان کے پیر پر وہ گرے۔ ایک ولی ادھر کھڑا ہے، سامنے دوسرا کھڑا ہے، آنکھیں ملائیں، آنکھوں ہی میں بات ہو گئی، لب ہلے نہیں، بات ہو گئی، لب ہلے نہیں۔ اور اشرفی بھی مسجد کی طرف چل پڑے، پیچھے وارث پاک بھی چل دیے۔ مصلی پر کھڑے ہو کر اشرفی میاں نے کہا اللہ اکبر۔ جماعت پیچھے کھڑی تھی، اسی میں وارث پاک بھی کھڑے تھے، انہوں نے بھی کہا اللہ اکبر۔ نماز پوری ہو گئی، اشرفی میاں لکھنؤ کی طرف چل دیے، سرکار دیوا وارث پاک وہیں رہ گئے۔
اور پورے قصبے میں شور، آج وارث پاک نے نماز پڑھی، آج وارث پاک نے نماز پڑھی۔ گستاخانہ انداز بند کرو، اللہ کا ولی اور نماز نہ پڑھے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سچ بولا کرو، کبھی ہم نے دیکھا نہیں، ہاں یہ بول کہ ہم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں، یہ بول کہ نماز پڑھتے ہوئے دکھا نہیں، تو سن، میرا ولی جماعتیوں کی طرح نماز دکھانے کے لیے نہیں، رب سے ملانے کے لیے پڑھاتا ہے۔ دکھانے کا کام وہی کرتے ہیں، ان کی نماز نہ دیکھو تو گھر پہ آ کے دکھاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، عصر کے وقت، مغرب کے وقت وہاں آ جاؤ ہماری نماز دیکھو، اور اگر تم نہیں گئے تو پکڑ کے 40 دن اپنے ساتھ رکھیں گے، اب تو دیکھو۔ اللہ کا ولی دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھتا، مگر لوگ تو لوگ ہیں، کتنی ہی سچی بات بولو گے، جو اس کے دل میں جلن ہے، حسد ہے، وہ تو معنی بدلے گا ہی۔ جب اولیاء اللہ کو نہیں چھوڑا تو ہم جیسے لوگوں کے پیچھے پڑے رہو، ہم خوش ہیں کہ کم سے کم جو ولیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ غلاموں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، لگتا ہے انہی کے ساتھ ہمارا بھی حشر ہوگا۔ تم سوچو تمہارا کس کے ساتھ حشر ہوگا؟ کہ خادم آئے کا حضور بڑا شور ہے، کیا بابا؟ یہی تھی وارث پاک آج دکھائی پڑے نماز پڑھتی ہے۔ بولے بھائی میں تو روز دکھائی پڑھوں، میں تو نماز پڑھتے ہوئے روز دکھائی پڑھوں، مجبوری تو سمجھو۔ سرکار کیا مجبوری؟ کہا میرا امام جوان ہے، جو مسجد میں امامت کرتا ہے وہ جوان ہے، اس کے 2-3 بچے بھی ہیں۔ اب علماء نے کہا اللہ اکبر، تو دل میں سوچتا ہے جیسے یہ نماز ختم ہو جائے گی مجھے بیوی کے پاس جا کر کے 50 روپیہ اس کو دے دینا ہے، اور اس کے بعد وہاں بچوں کے لیے چاکلیٹ لانا ہے، پھر میں متولی صاحب کے پاس جاؤں گا، اپنی پگار لوں گا، اور پگار لینے کے بعد اس میں سے سمائی وغیرہ خریدوں گا، اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور قصائی کیا جا کے کہنا کہ کلیجی جو ہے وہ رکھی رہو، اور بھیجا بھی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور درزی کی حضرت جا کر کے سارے کپڑے لائے، وہ دل میں، زبان سے نہیں، دل میں۔ اور بھنڈی بھی لینا ہے تو سبزی بھی لینا ہے تو گوشت بھی لینا ہے تو مرغی بھی لینا ہے تو انڈا بھی لینا ہے تو درزی کی ہاتھ سے کپڑے لینا۔ میں بڈھا آدمی، جب میں نے کہا پیچھے اس امام کے، کہ جہاں جہاں امام جائے وہاں جہاں امام پیچھے پیچھے میں بھی چلوں۔ ارے کہ چوچا سے آیا، اللہ اکبر کہا، خود بھی پہنچ گیا، مجھے بھی پہنچا دیا، نہ دوڑا نہ دوڑایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور سید شیر علی آقا سرکار دیوا، تاجدار اشرفیت، حضور غازی ملت، حضور قائد ملت۔ سبحان اللہ۔ اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ہر نماز میں تو کم سے کم دنیا کو بھولے رہو، دنیا کا خیال نہ کرو۔ ولی نماز میں دنیا کا خیال کرے گا؟ بولو پیچھے والو، دنیا کا خیال ولی کرے گا نماز میں؟ آؤ میں تم کو ایک نمازی کی بات بتاؤں، ایکسپلینیشن میں دوں گا، نام تم بتا دینا۔ ایک خطرناک تیر بیتوکا چبھ گیا، کیا بات ہے، بیتوکا چبھ گیا، زہریلا تیر، وشمئی تیر چبھ گیا، نہ نکالا جائے تو خطرناک ہے، مگر نکالنے نہیں دے رہے، نکالنا تو بڑی بات ہے، چھونے نہیں دے رہے۔
اس کو ٹچ کرنے سے جو ٹیس، درد، پیڑا، انبیئریبل پین، تو چھونے نہیں دیتے تھے، نکلے کیسے؟ ایک تجربے کار نے کہا ایسے نہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، انہیں سجدے میں جانے دو۔ اتہاس ساکھی ہے کیا بات، بے شک بے شک، کہ جیسے ہی وہ نماز میں گئے، سر کو سجدے میں رکھا، پوری طاقت سے تیر کو کھینچ لیا گیا، علی کو خبر نہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان سید شیر علی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب علی کی نماز ایسی ہے، خود کو بھول جائے، دنیا بھول جائے، دنیا تو دنیا، خدائی تو خدائی، خود کو بھول جائے، زخم کو بھول جائے، تیر کو بھول جائے، درد کو بھول جائے سجدے میں۔ تو جب علی کی نماز ایسی ہے تو نبی کی نماز، کیا نبی سجدے میں دنیا کا خیال کرے گا؟ نبی سجدے میں دنیا کا خیال کریں گے؟ حسین کا خیال تو کیا، حسین کا خیال کیا۔ اب رائے پور کے غیرت دار مسلمانوں جواب دو، میں حسین کو کیا کہوں، دنیا یا دین؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ I am making you free، میں تمہیں سوتنترتا دیتا ہوں، جو چاہو حسین کو کہو، چاہے حسین کو دین کہو، چاہے حسین کو دنیا کہو، مگر ہوشیار، خبردار، اگر تو نے حسین کو دنیا کہا، حسین کو دنیا کہا تو حسین پر نہیں، نبی کی نماز پر اعتراض ہوگا، نبی کی نماز پر، کہ نبی سجدے میں دنیا سوچتے رہے، دنیا کا تصور، دنیا کا خیال۔ اس لیے حسین کو دنیا نہ کہو، وہ کہو جو غریب نواز نے کہا ہے، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا، سرکار خواجہ غریب نواز، فیضان سید شیر علی آغا، حضور غازی ملت، حضور صاحب سجادہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ذرا غور فرمائیے، نبی یہ ہے علی، نبی علی، حسن حسین، حسین ہو گئے، حسن، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسن نے دیا کیا؟ خلافت دیا۔ دو جملوں میں، میں پورا واقعہ صرف دو جملوں میں، خلافت دیا، امامت رکھ لیا، اور دو جملے میں سمجھ جاؤ، بیعت خلافت پہ ہوئی ہے، لے جاؤ ریاست، لے جاؤ نظام، کیا بات ہے حضور، کیا بات ہے۔ جو امامت ہے، تو فرق کیا ہوا کہ امام حسن نے خلافت دیا تو انہیں خلافت ہی ملی، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امامت رکھ لیا تو خلافت سے خلافت چلی نہیں، لیکن جب امامت رکھ لیا تو امامت سے امامت، کیا بات ہے، سبحان خدا اللہ، بھائی حسین امام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیٹا امام زین العابدین امام، سبحان اللہ، سبحان محمد باقر امام، جعفر صادق امام، موسیٰ کاظم امام، 11 امام، وہاں امیر معاویہ کے بعد ان کے 2 خلیفہ بھی نہ ہو سکے، یہاں 1 درجن امام نظر آوے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ 10 امام نازل کا سلسلہ، 11 امام ہمیں حاصل ہوئے، امامت کا سلسلہ چلتا رہا،
سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سیدوں میں امامت رہے گی، حکومت تم لے جاؤ، امامت سیدوں کے گھر ہے، اور چنو تم مسجد کے امام ہو. تمہاری امامت صغرا ہے، ہمارے اماموں کی امامت کبرا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان نبوت، عظمت سادات کرام، عظمت اہل بیت، فیضان سید شیر علی آقا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تب نبی کریم نے فرمایا تھا علم کی بنیاد پر پہچانا جائے گا. جب علم کی بات آتی ہے تو خود کے لیے کہہ دیا انا مدینۃ العلم، سبحان اللہ. میں ہوں علم کا شہر. کیا بات ہے، اب جائیں کہاں سرکار، آپ کا مال کہاں ملے گا؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ. جب آپ علم کا شہر ہو تو عالم بننے کے لیے آپ ہی کا علم چاہیے. کوئی فقیہ بن نہیں سکتا بغیر آپ کے علم کے. کوئی نہ مجتہد بن سکتا ہے، نہ امام بن سکتا ہے، نہ مجدد بن سکتا ہے، نہ محدث بن سکتا ہے، نہ مفتی بن سکتا ہے بغیر آپ کے علم کے. تو جب آپ مدینۃ العلم ہیں، علم کا شہر ہے، آپ علم کا نگر ہیں، آپ ہیں علم کا نگر، تو لینے کے لیے ہم جائیں کدھر؟ کیا بات ہے. آپ ہو علم کا نگر، تو لینے کے لیے ہم جائیں کدھر؟ تو رسول فرماتے وہ علی البابا، سبحان اللہ سبحان اللہ دروازہ علی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے. مکان سے بھیک نہیں ملتی، دروازے سے بھیک ملتی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان سید شیر علی آقا، حضور غازی ملت، حضور قائد ملت. مال مکان کا، روٹی مکان کی، مال و اسباب مکان کا، ملے گئے بھیک دروازے پر. تو جس کے تعلقات دروازے سے اچھے ہوں گے اسی کو بھیک ملے گی. اور جو علی سے ٹکرا گیا سمجھ جاؤ وہ بھکاری ہے، در در مارا مارا پھرے گا. وہ بے در، وہ اس کے پاس بے در، سنیوں کے پاس حیدر، حیدر، حیدر علی، علی حیدر، یہی میرا حیدر. وہ ہے بے در اور ہمارے پاس حیدر. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان سید شیر علی آقا، حضور غازی ملت، حضور صاحب سجادہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سن جو خدا کا شعر ہوتا ہے اسے علی کہتے ہیں. سبحان اللہ. جو خدا کا شعر ہوتا ہے اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کا شعر ہوتا ہے شعر علی کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سید شیر علی آقا اور سید شیر علی آقا، حضور غازی ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا کائنات، مشکل کشا، خیبر شکن، شاہ زمن، آفتاب نبوت کے دلکش کرن، ابو الحسن علی ابن طالب، علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اپنے ایک ساتھی سے، سنو جو نبی سے ایک بار ملے گا مجھ سے 2 بار ملے گا. کیا بات ہے. اب 1 اور 2 کی گنتی میں دماغ پھنس گیا. صحابی ایسے ہی جنتی مزاج، علی کی بات اشارے میں تھی. ہاں نبی 1 بار، علی 2 بار، ڈبل. علی سے ملا سنگل، نبی سے سنگل، علی سے ڈبل ملے گا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ میں آ رہا تھا تو علی نے راستے میں مجھ سے کہا کہ جو نبی سے ایک بار ملے گا مجھ سے 2 بار ملے گا. علی نے کہا ہے جی سچے لوگ تھے, سچی بات کرتے تھے, نہ گھٹاتے تھے نہ بڑھاتے تھے, نہ ان لوگوں کی طرح الفاظ ملاتے تھے. ارے بھائی اگر تمہارے پاس شیخ الاسلام نہیں ہے تو مان لو ہمارے شیخ الاسلام کو اپنا. دیکھیے اشرفی بڑا چالاک ہوتا ہے, خطرہ مول نہیں لیتا. دلی میں شاہ ولی اللہ محدث بن کر چمکے, کسی نے کہا یہ میرا ہے. خیر آباد میں فضل حق خیر آبادی چمکے, کسی نے کہا یہ میرا ہے. عبد القادر بدایوں میں چمکے, کسی نے بولا یہ میرے ہیں. خاتم الاکابر سیدنا آل رسول مارا روی خاتم الاکابر بن کے چمکے, کسی نے بولا یہ میرے ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مجدد اعظم بن کے چمکے, کسی نے بولا یہ میرے ہیں. حجت الاسلام حامد رضا چمکے, کسی نے بولا میرے ہیں. اور جب شاہ علی حسین کچوچا میں چمکے تو بریلی بولا میرے ہیں. سبحان اللہ. جب محدث اعظم چمکے تو مفتی اعظم بولے یہ میرے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب سلطان الوائزین احمد اشرف چمکے تو اعلیٰ حضرت نے کہا یہ میرے ہیں. سبحان اللہ. ہمیں کچوچے کے کمال کو بریلی نے اپنا, سبحان اللہ. اور بریلی کے کمال کو کچوچے نے اپنا مانا. ہم کتنے ہوشیار ہیں, ہر ولی کو اپنا بنا لیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ سمجھ تیرے اندر کب آئے گی کیا بات, کہ تو سرکار کلا کے لیے بول میرے ہیں, کیا بات شیخ ہے. اعظم کے لیے بول میرے ہیں, شیخ الاسلام کے لیے بول میرے ہیں. اگر وہ تیرے نہیں تو تو بھی ہمارا نہیں. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. ہم نے ہر اچھے صحابی کو مانا ہے, کسی وہابی کو نہیں مانا. تمام صحابی کو مانا ہے, بڑے ہو مجلے ہو چھوٹے ہو, کیسا درجہ اللہ جانے اس کا درجہ. اسی لیے تمام اکابر کو ہم مانتے ہیں, چاہے وہ اکابر بریلی ہو, اکابر ماغہرہ ہو, اکابر بدایوں ہو, اکابر کچوچا ہو, اکابر اہل سنت. تو ایک ایک اشرفی مانتا ہے, دل کی گہرائیوں سے مانتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اگر کسی کو بزرگ مانے تو اس کی ساری اولاد کو مانے, چاہے جیسی ہو. پریوار واد دھرم میں نہیں ہوتا. بنو اعلیٰ حضرت کی طرح, پھر دیکھو ہم قدموں کو چومتے ہیں کہ نہیں. گھٹیا حضرت بن کے آؤ گے اور چاہو گے کہ اعلیٰ حضرت سمجھا جائے. ہم اعلی حضرت مان سکتے ہیں, اعلیٰ حضرت نہیں مان سکتے. شام کرو مرنا ہے, قبر میں اکیلے جانا ہے, اندھیرے میں مصطفیٰ کو چہرہ دکھانا ہے. کیا جواب دو گے جب ان کی اولاد کو زخمی کر کے قبر میں جاؤ گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے محشر میں جب اولاد رسول کو تکلیف پہنچا کے جاؤ گے؟ آپ اپنی اولاد کی تکلیف برداشت نہیں کرتے تو کیا رسول اپنی اولاد کی تکلیف برداشت کریں گے؟ تم اپنی اولاد کو ترقی چاہتے ہو, کیا غوث اعظم اپنی اولاد کی ترقی نہیں چاہیں گے؟ ماننا چاہیے, ماننے کا مزاج ہونا چاہیے. صدیق اکبر آئے, ہم نے کہا ہمارے ہیں. فاروق اعظم ہے, ہمارے ہیں. عثمان غنی علی آئے, ہمارے ہیں. حسن حسین ہمارے ہیں. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. حسن حسین ہمارے ہیں, ابو بکر عمر نہیں. ابو بکر عمر عثمان ہمارے ہیں, علی حسن حسین ہمارے نہیں. جاؤ انہی لوگوں میں رہو, ہم تو سب کو مانتے ہیں.
سارے صحابہ کو مانتے ہیں، سارے اہل بیت کو مانتے ہیں، سارے اولیاء کرام کو مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب حضور کے پاس جب گئے، یا رسول اللہ، علی نے کہا کہ آپ ایک بار اور ہم سے ملے گا 2 بار۔ ایسا علی نے کہا بلاؤ علی۔ علی کیا تم نے ایسا کہا کہ جو مجھ سے 1 بار ملے گا تم سے 2 بار ملے گا؟ کہ یا رسول اللہ ایسا تو آپ نے کہا۔ توجہ، ایسا تو آپ نے، کیسے؟ آپ ہی نے تو کہا انا مدینۃ العلم ولی بابھا، آپ علم کا شہر میں دروازہ ہوں، تو جو آپ سے 1 بار ملنے آئے گا کیا بات ہے؟ مجھ سے 2 بار ملے گا، ایک آتے ہوئے ملے گا، ایک جاتے ہوئے ملے گا۔ واہ واہ واہ۔ تو عالم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس علم رسول ہو، اور علم رسول کے لیے ضروری ہے کہ شہر علم میں گیا ہو۔ مدینۃ العلم ہے نبی، اور نبی تک جانے کے لیے دروازہ ہے علی۔ تو اب جس کے تعلقات علی سے اچھے نہیں ہوں گے وہ اندر جائے گا نہیں۔ تو جس طرح گدھے پر 1000 کتاب رکھنے سے وہ علامہ نہیں ہوتا، ایسے ہی علی سے لڑنے والا شیخ الحدیث بھی ہو جائے تو وہ خبیث ہی ہوتا ہے۔ میں چنوتی دیتا ہوں پورے چھتیس گڑھ کو، مجھے بتا ان لوگوں کو مسلمان بنانے والا مدرسے سے آیا تھا یا ولایت کا تاج لے کے آیا تھا؟ مجھے بتاؤ کہ بھارت میں اسلام کے امن کے پیغام کو پھیلانے والا سنجر کے مدرسے سے آیا تھا یا مرشد کی خانقاہ سے اجمیر آیا تھا؟ مجھے بتاؤ کہ محدث اعظم سلطان الواعظین سرکار کلام شاہ علی حسین اشرف الصوفیاء اشرف الاولیاء کی چوچا کے تاجدار مخدوم سبلانی کی روحانی تربیت میں تپا کر کندن بن کر تم کو شانتی کا پیغام دینے آئے تھے، اسلام کا جام پلانے آئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے مولیوں کا انتقال ہو جاتا ہے 40ویں کے بعد دی اینڈ۔ اگر اس نے 10 20 50 شاگرد بنا لیے ہیں تو برسی پر اینڈ۔ بہت بڑا فقیہ، بہت بڑا مفسر، بہت بڑا شارح، بہت بڑا تفسیر لکھنے والا، آج سالانہ فنکشن نہیں ہوتا اور بنجاری چوک کی ایک سیڑھی پر بیٹھنے والا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نہ اس کا کھانا کسی نے دیکھا، نہ اس کا پینا کسی نے دیکھا، نہ اس کا پیشاب پیخانہ کسی نے دیکھا، نہ کہیں آنا جانا اس کا دیکھا، مگر اس کا مجمع، سبحان اللہ، اس کا کل، سبحان اللہ، اس کا عرس، سبحان اللہ، اس کا جھنڈا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جو فنا کے نظریے سے ملتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے، اور جو بقا سے لقا کر لیتا ہے اس کا نام باقی، اس کا پیغام باقی۔ سبحان اللہ، اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں، فنا کیا ہے، بقا کیا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ A drop of water in my finger، پانی کی ایک بوند میری انگلی میں لٹکی ہوئی ہے، اس کو میں نے دریا میں ڈال دیا، جا کے دریا سے مل گیا۔ کیا بات ہے، پانی کی کوئی باہری بوند دریا میں مل جائے، بوند ختم، دریا کی لہروں میں بدل گئے۔ اور دریا سے کوئی بوند، مچھلی نے جمپ مارا، دریا سے چھینٹیں اڑ گئی، اور دریا کے باہر ریت پر بوند گری، وہ بھی ختم۔ باہر سے دریا میں مل جائے وہ بھی ختم،
دریا سے اڑ کر باہر چلا جائے وہ بھی ختم، مگر دونوں کے فنا میں فرق ہے۔ جو دریا سے نکل کے باہر گیا وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو گیا، اور جو باہر سے دریا میں ملا وہ فنا تو ہو گیا، مگر جب تک دریا رہے گا وہ قطرہ رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قل سید شیر علی آغا، حضور غازی ملت، حضور قائد ملت۔ ایک باہری قطرے کو جو دریا نے جگہ دی، ایک باہری قطرے کو جو دریا نے جگہ دی، رقصاں ہے فنا اور بقا جھوم رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو دریا سے نکل کر باہر آیا ختم، ختم، اور جو باہر سے ایک بوند دریا میں وہ بھی ختم، وہ بھی ختم، مگر جو باہر گیا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، لیکن جو بوند دریا میں گیا جب تک دریا رہے گا بوند رہے گا، باہر والے کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں۔ توجہ، باہر جانے والے کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو سنیت سے باہر، اہل سنت کے مسلک سے باہر، احترام سادات سے باہر، احترام اولیاء سے باہر، تو جھگڑا مت کرو، ان کا باہر ہونا، ختم ہونا۔ تو جو دریا سے باہر گیا وہ باہر ختم، لیکن جو باہر سے دریا میں گیا اب اسے ختم کرنے کے لیے پورا دریا سکھانا پڑے گا، اور سمندر کو تم سکھا نہیں سکتے تو اس گئے ہوئے بوند کو بھی مٹا نہیں سکتے۔ میرے دوستو، بلا تشبیہ جب بندہ عشق الہی میں اپنا سینہ مدینہ بنا کر، اپنے دل کو روشن کر کے، اپنی تمام روحانیت کے ساتھ اپنے پروردگار کے سامنے سمپورن آتم سمرپن کر دیتا ہے، اپنے مولا سے مل جاتا ہے، کہ جب تک باہر تھا سیڑھیوں پہ تھا، اور جب مولا سے مل گیا تو اب سمندر کی طرح موجیں مار رہا ہے، لہریں مار رہا ہے۔ اب شیر علی کو مٹانے کے لیے اس مولا کو مٹانا ہوگا جس میں یہ فنا ہو گیا ہے، اور جب اللہ کو کوئی مٹا نہیں سکتا تو اولیاء اللہ کو بھی کوئی مٹا نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سید شیر علی آغا اور سید شیر علی آغا، حضور غازی ملت، حضور صاحب سجادہ سرکار کلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تازہ ترین علالت یہ ہے کہ میں تقریر کے دوران بھی مجھے چکر آ رہا تھا، مگر چکر کا خیال ہی مجھے نہیں آیا۔ آپ لوگ نعرہ لگا رہے تھے تو مجھے چکر آ رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سرکار شیر علی آغا اپنی بارگاہ میں مجھ سے کچھ نذرانہ خطاب چاہتے تھے، جو میں نے ان کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ کل آپ اور زیادہ تعداد میں تشریف لائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔